اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الرابع قد تقع الجملۃ بعد القول غیر محکیۃ بہ وہی نوعان محکیۃ بقول آخر معذوف وغیر محکیۃ وہی نوعان۔ توجہ فرمائی عزیزو، آج بحث ہماری چوتھی تنبیہ کے بارے میں ہے۔ بحث ہماری تنبیہات کے بارے میں چل رہی تھی، تو چوتھی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھی جملہ قول کے بعد واقع ہوتا ہے اور یہ جملہ اس قول کی جس کے بعد یہ جملہ آیا ہے اس کی حکایت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جملہ قول کے بعد واقع ہوتا ہے لیکن یہ جملہ محکی قول نہیں ہے، یہ قول جو آیا ہوا تھا اس کی یہ جملہ حکایت نہیں کر رہا ہوتا۔ دوبارہ سنیں، کبھی کبھی جملہ قول کے بعد آتا ہے لیکن یہ جملہ محکی قول نہیں ہے۔ کس قول کی؟ یہی قول جو عبارت میں ہے آیا ہوا، اس کے لیے یہ محکی نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، قول کے بعد جو جملہ ہے اور محکی قول نہیں ہے، اس جملے کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جملہ محکی ہے لیکن قول آخر جو معذوف ہے، ایک قول جو معذوف ہے، عبارت والا نہیں جو عبارت میں ہے، نہیں، ایک قول جو معذوف ہے اس کے لیے یہ جملہ محکی ہے۔ جملہ یہ جو آیا ہوا ہے یہ محکی ہے۔ قول دیگر یعنی ایک دوسرا قول جو معذوف ہے اس کی یہ کیا کر رہا ہے؟ حکایت کر رہا ہے۔ قول معذوف کی حکایت کر رہا ہے یہ جملہ۔ پھر میں عرض کرتا ہوں مثال دے کر، یا یہ جملہ کون سا جملہ جو قول کے بعد آیا ہے اور محکی نہیں ہے، اس قول کی حکایت نہیں کر رہا، اسی کی دوسری قسم یہ ہے غیر محکیتن، یہ جملہ محکی نہیں ہے، یہ جملہ محکی نہیں ہے۔ اس کی پھر یہ جو غیر محکی ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ یہ جملہ جو غیر محکی ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جملہ دلالت کرتا ہے محکی پر، خود محکی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک محکی پر یہ دلالت کرتا ہے کس پہ؟ محکی پر یہ دلالت کرتا ہے، یا یہ جملہ اس جملہ محکیہ پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ چوتھی تنبیہ برا کس کے بارے میں عرض کی ہے کہ کبھی کبھی قول کے بعد جملہ واقع ہوتا ہے اور یہ جملہ جو ہے قول کی حکایت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی قول کے بعد جملہ واقع ہوتا ہے اور یہ جملہ اس قول کی حکایت نہیں کر رہا ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ یہ جملہ محکی قول معذوف ہے، محکی قول معذوف ہے، یا غیر محکی ہے۔ یہ جملہ محکی قول معذوف ہے یا غیر محکی ہے۔ یہ جو غیر محکی ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ یہ دلالت کرتا ہے محکی پہ یا دلالت نہیں کرتا ہے جملہ محکی پہ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اب یہ کلی بات کی ہے، ابھی آ جاتے ہیں مثال میں۔ دوبارہ قول کے بعد جملہ ہے جو اس قول کی حکایت نہیں کر رہا ہے، ٹھیک، اس جملے کی دو قسمیں ہیں۔ محکی قول معذوف ہے، یہ جملہ محکی قول معذوف ہے، جیسے ابھی توجہ کرنی ہے محکی قول معذوف والی کی۔
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه وارسل فی المدائن حاشرین۔ یہاں ترجمہ بھی میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ یہ من ارضکم تک مالا کا قول ہے، قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہاں تک مالا کا قول ہے۔ فماذا تأمرون جو ہے نا، یہ محل شاہد ہے۔ فماذا تأمرون جو ہے یہ قول معذوف، ٹھیک ہے نا، قول معذوف کی ماذا تأمرون حکایت کر رہا ہے، محل شاہد ماذا تأمرون میں ہے۔ یہ ماذا تأمرون ماہ کی یہ قول اس قال المالا کا نہیں ہے، قال المالا کا ماہ کی یہ قول یہ فماذا تأمرون نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک قول معذوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فقال فرعون، فقال فرعون فماذا تأمرون، یہ ماذا تأمرون ماہ کی ہے، بقول معذوف کے لیے ماہ کی ہے۔ وہ قول معذوف آپ کو عرض کیا ہے، وہ قول معذوف کیا ہے؟ قال فرعون فماذا تأمرون، ٹھیک ہے۔ اچھا، دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ماذا تأمرون قول معذوف کے لیے ماں کی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پھر مالا کہہ رہے ہیں کالو ارجے و اخاہو، ارجے، ٹھیک ہے یہ نہیں، و اخاہو، وہ بتا رہے ہیں فرعون کو کہ موسیٰ کے کام کو مؤخر کرو اور اس کے بھائی کے کام کو۔ مطلب یہ فماذا تأمرون جملہ محکی قول معذوف ہے، اور وہ قول کون ہے جو معذوف ہے؟ فقال فرعون، ٹھیک ہو گئی بات آگے جا۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ وہ جملہ جو قول کے بعد ہے لیکن غیر محکی ہے، اس کی پھر دو قسمیں بتائی ہیں۔ دلالت کرتا ہے محکی پر، یہ جملہ دلالت کرتا ہے محکی پر، صحیح ہے نا؟ توجہ کرو، قال زید لعمر فی حاتم اتظن حاتما بخیلا، ٹھیک، توجہ فرمائی، اتظن حاتما بخیلا، یہ جو جملہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے قول محکی پر۔ اتظن حاتما بخیلا، یہ جملہ محکی ایک پر دلالت کر رہا ہے، محکی قول پر۔ وہ محکی قول، ٹھیک ہے نہیں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا حاتم بخیل، جو زید نے کہا تھا نا عامر کو حاتم کے بارے میں، وہ یہ تھا حاتم بخیل ہے۔ اب یہ اتظن حاتما بخیلا، یہ اس پر حاتم بخیل پہ دلالت کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کیا استفہام انکاری ہے کہ کیا آپ حاتم کو بخیل خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب ہے حاتم بخیل نہیں ہے۔ اور یہ اس سے سمجھ آ رہی کہ زید نے جو کہا تھا حاتم کے بارے میں وہ یہ تھا کہ حاتم بخیل ہے، چونکہ یہ اسی کو انکار کر رہا ہے۔ یا یہ جملہ دلالت نہیں کرتا ہے جملہ محکیہ پر، لا یحزنک قول ان العزت للہ جمیعا، یہ توجہ فرمائی، ان العزت للہ جمیعا، یہ نام مقول قول مشرکان ہے، مشرکان کے قول کا بھی یہ مقول نہیں ہے، نہ مقول قول معذوف ہے، بلکہ جملہ استینافیہ ہے، جملہ استینافیہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ تکرار تو میں نے کیا ہے، لیکن یہ سے دل بہت ہی اطمینان کی حالت میں ہوتا نا آقا جان، وہ مجھے مزہ نہیں آیا۔ آپ کا ٹائم پھر لے کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں جناب؟ چوتھی تنبیہ شروع کی ہے، کس کے بارے میں؟ کہ جملہ جو ہے قول کے بعد واقع ہوا ہے، ایک جملہ ہے جو قول کے بعد ہے
لیکن یہ جملہ اس قول کی جس کے بعد آ رہا ہے اس کی حکایت نہیں کر رہا، غیر محکی ہے اس کے لیے۔ یہ جملہ جو آیا ہے قول کے بعد، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یا یہ جملہ محکی قول معذوف ہے، جو قول عبارت میں تھا اس کی تو حکایت نہیں کر رہا، قول معذوف کی حکایت کر رہا ہے۔ یہ جملہ جو قول کے بعد ہے قول معذوف کی حکایت کر رہا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یہ دی، قال المال من قوم فرعون سے لے کر میں جو آیا فماذا تأمرون، عرض کیا یہ فماذا تأمرون محکی قول قال المال کے لیے نہیں ہے، بلکہ قول معذوف کی حکایت کر رہا ہے ماذا تأمرون۔ وہ قول معذوف کی ہے، قال فرعون فماذا تأمرون۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یا یہ پیچھے ضرور یاد رکھیں، قول کے بعد جو جملہ ہے، قول کے بعد جو جملہ ہے، یا یہ محکی قول معذوف ہے یا غیر محکی ہے۔ یہ جو غیر محکی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، دلالت کرتا ہے محکی پر، یہ خود تو غیر محکی ہے، لیکن ایک قول جو محکی ہے، جو اصل میں محکی ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ یہ جملہ جو غیر محکی ہے یہ دلالت کرتا ہے جملے محکی پر، جملے محکی پر، یہ غیر محکی دلالت کرتا ہے، یا یہ جملے محکی پر دلالت نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ توجہ فرماؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الرابع یعنی چوتھی تنبیہ، قد تقع الجملۃ بعد القول غیر محکیۃ بہ، کبھی کبھی جملہ قول کے بعد واقع ہوتا ہے غیر محکیۃ بہ، اس قول کی حکایت نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس قول کی، اور جو قول آیا ہے ما قبل والا، قد تقع الجملہ بعد القول، کبھی جملہ قول کے بعد آتا ہے غیر محکیۃ بہ، یہ جملہ حکایت نہیں کرتا ہے بہی اسی قول کی جو پیچھے ہے۔ وہی نوعان، یہ جملہ ہے یا یہ جملہ جو ہے نوعان ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، محکیۃ بقول آخر معذوف، یہ جملہ محکی قول دیگر معذوف ہے، یہ جملہ محکی قول آخر ہے جو معذوف ہے، یہ جملہ محکی قول آخر معذوف ہے، محکی قول آخر جو معذوف ہے اس کی یہ حکایت کر رہا ہے، کا قولہ فماذا تأمرون بعد قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ یہ جو نیچے ہے نا حاشیہ، اس میں یہ پوری آیت دی ہوئی ہے اس طرح، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون قالوا ارجع واخاه۔ کہا کچھ سرداروں نے قوم فرعون میں سے کہ یقیناً یہ شخص ایک جادوگر ہے، بڑا ماہر ہے، جو چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تو اب کیا مشورہ دیتے ہو تم؟ انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اس کو اور اس کے بھائی کو۔ یہاں لِأَنَّ قَوْلَهُمْ تَمَّ عِنْدَ قَوْلِ مِنْ أَرْضِكُمْ، قولہم، قول جو مالا ہے، مالا کا قول تمام ہو گیا ہے، من ارضکم جو ہے اس پہ قول مالا جو ہے وہ جو سرداروں کا قول تھا وہ تمام ہوا ہے، ٹھیک۔ ثم التقدیر، پھر تقدیر ہے، فقال فرعون، پھر فرعون نے کہا، کیا کہا؟ ماذا تأمرون، من ارضکم جو ہے نا عبارت اس پہ فقال المالا کی بات تمام ہوئی ہے، فماذا تأمرون کے پیچھے ایک قول معذوف ہے، فقال فرعون نے کہا فماذا تأمرون، کہ تم اب کیا مشورہ دیتے ہو، فرعون نے کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے؟ انہوں نے کہا کہ قالوا ارجع واخاه، کہ انتظار میں رکھو اسے اور اس کے
भाई को फ़कालू फ़िरौन बेदलील कालू अर्जे वाखाओ, फ़िरौन ने कहा दलील ये है कालू, माला ने कहा अर्जे वाखाओ, इसको और इसके भाई के काम को मुअख्खर करो, इसको इंतज़ार में रखो। अल्लाह करे बात पहुँच गई हो। वग़ैर महकियतिन, या ये जुमला जो कौल के बाद आया है महकी नहीं है, महकी नहीं है। वह है या नौवान, इसकी फिर दो किस्में हैं। दालतुन अलल महकिया, ये जुमला दलालत करता है कौले महकी पर। ये जो गैर महकी है ना, इसकी दो किस्में हैं। ये गैर महकी दलालत करता है महकी पर, का कौल का, जैसा कि आपका कौल है काल ज़ैदुन ले अमरिन फी हातम अतज़ुन्नु हातमन बखीला, ज़ैद ने आमर को हातम के बारे में कहा अतज़ुन्नु हातमन बखीला, क्या आप हातम को बखील ख्याल करते हैं। अब यहाँ अतज़ुन्नु हातमन बखीला हमारा महल्ले शाहिद है। ये जुमला जो है ना अतज़ुन्नु हातमन बखीला, ये दलालत कर रहा है महकी पर, दलालत कर रहा है ये महकी पर। अतज़ुन्नु हातमन दाल है महकी पर, वो क्या है फ़हुज़िफ़ल मकूल, और वो मकूल हज़फ हुआ है, और वो क्या है जो ज़ैद ने अमर को कहा था, मकूल क्या था, वह हातमुन बखील, हातम बखील है। मदलूलन अलैहि, इस हातम बखील पर दलालत कर रहा है बेजुमलतिल इनकार अल्लती है यमिन कलाम का दूनहू, इस हातमुन बखील पर मदलूलन अलैहि दलालत कर रहा है बेजुमलतिल इनकार, जुमला इनकार अल्लती है यमिन कलाम का, जुमला इनकार कौन सा, यही अतज़ुन्नु हातमन बखीला, ये अल्लती है यमिन कलाम का, ये आपका कलाम है, दूनहू ये ज़ैद का कलाम नहीं है। अतज़ुन्नु हातमन बखीला ये आपका कलाम है, ज़ैद ने तो जो कहा था हातम बखील कहा था, ये अतज़ुन्नु हातमन बखीला उस पे दलालत कर रहा है। व गैर दालतिन अलैहि, या ये जुमले महकिया दलालत नहीं करता अलैहि जुमले महकिया पर। नहवु वला यहज़ुनुका कौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीया, मल्ले शायद क्या आगे जान इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीया, ना मकूल कौल मुशरिकान है ना मकूल कौल माज़ूफ है, बल्कि ये जुमले इस्तीनाफिया है। ठीक बात। अल खामिसो, अल खामिसो यानी पांचवी तंबी, खूब तवज्जो करो। कहते हैं कभी कभी जो है जुमले महकिया के साथ गैर महकिया जो है ना वसल होता है। एक जुमले महकी आया है उसके साथ साथ एक जुमले गैर महकी मिला हुआ होता है। पांचवी तंबी में ये कह रहे हैं कभी कभी जुमले महकिया के साथ गैर महकी जुड़ा होता है, मिला हुआ होता है। इस गैर महकी को जो महकी के साथ आया है मुहद्दिसून कहते हैं मुदरजा, ये गैर महकी जो महकी के साथ आया हुआ है। मुहद्दिसून यानी वो जो रावियान हदीस हैं, जो हदीस को नकल करने वाले हैं, वो इस जुमले को कहते हैं मुदरज यानी जमीमा शुदे, वो जो जमीमा हुआ है। नहीं क्लियर कर रहा, ये जुमले महकी के साथ कभी गैर महकी आता है और इसको मुहद्दिसून हदीस नकल करने वाले कहते हैं मुदरज यानी ये जमीमा हुआ है। ठीक है, ये क्यों है, क्यों इसको मुदरज कहते हैं, ठीक है ना। अर्ज खिदमत ये है कि ये जो रावियान हदीस होते हैं ना, हदीस जो नकल कर रहे होते हैं उसके साथ साथ कभी थोड़ी सी बात अपनी किसी जगह पे नकल कर लेते हैं, तो वो सामे वाला जो है, ठीक है ना, और मुखातब वो ये समझता है कि ये सारी हदीस है, मासूम का कलाम है, जबकि वो होता नहीं है। वो साथ जमीमा हो जाता है, लेकिन वो सामने वाला बंदा समझता है कि ये भी मासूम का लफ्ज़ है। ठीक है ना, तो उसको ये मुहद्दिसून क्या ताबीर करते हैं मुदरज। जैसा के अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि महकी के साथ गैर महकी जुड़ा हुआ है और जिसको मुहद्दिसून मुदरज का नाम देते हैं।
ٹھیک ہے یا نہیں؟ مدرج زمیمہ ہونے والا. قالت انا ملوکا اذا دخلوا قریۃ افسدوها جعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. توجہ فرمائیے، محل شاہد ہمارا میرے عزیزو بھائیو یہ وکذالک جو یفعلون ہے. ٹھیک ہے، کذالک یفعلون، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ یہ جملہ غیر محکی ہے، محکی کے ساتھ یہ آیا ہے. جملہ محکی تو یہ ہے ان الملوک اذا افسدوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یہ قالت کا مقول ہے. ٹھیک ہے، لیکن وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یہ جملہ غیر محکی، محکی کے ساتھ ملا ہوا آیا ہے. ٹھیک ہے، معنی کروں، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون. ملکہ کہنے لگی، بلا شبہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں، قالت ملکہ کہنے لگی بلا شبہ بغیر شک کے، بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اجاڑ دیتے ہیں اسے اور کر دیتے ہیں وہاں کے عزت داروں کو ذلیل. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قالت کا مقول ہے. یہ ملکہ نے کہا تھا ان الملوک اذا دخلوا وکذالک یفعلون. یہ جو ہے یہ کلام خدا ہے، یہ محکی قول نہیں ہے، قالت کا یہ مقول نہیں ہے، بلکہ کذالک یفعلون مصنف کہتے ہیں یہ غیر محکی ہے. کذالک یفعلون کلام خدا ہے اور اس ملکہ بلقیس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے. اسی طرح ہی وکذالک یفعلون یعنی ایسا ہی کیا ہے آگے جان کرتے ہیں، ایسا ہی وہ کرتے ہیں. یعنی کذالک یفعلون کلام خدا ہے، یہ اس ملکہ نے نہیں کہا اور اللہ اس کی ملکہ کی تصدیق کر رہا ہے. توجہ فرما رہی آپ نے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ مصنف کی نظر میں یہ جملہ مقول نہیں ہے، محکی قول نہیں ہے، بلکہ یہ غیر محکی ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ ملکہ نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ مصنف کی نظر میں ہے میرے بھائیوں، یہ بات مصنف کی نظر میں ہے. کذالک یفعلون یہ محکی قول نہیں ہے. جب محکی قول نہ ہوا، غیر محکی، یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ ہے. لیکن ایک بریکٹ میں بات یاد رکھو، کتاب میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بعد نے یہ کہا ہے کہ بعد میں، توجہ بریکٹ میں، بعد نے کہا ہے کذالک یفعلون، وہی ملکہ بلقیس کی بات ہے. اللہ نے یہ مطلب ہے نہیں کہا، وہی ملکہ بلقیس قالت جو کہہ رہی تھی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اسی کی بات ہے. کیوں اسی سے مربوط ہے، اسی کی ہے؟ کہا اس لیے کہ ملکہ نے بلقیس نے فساد کی نسبت دی ہے ملوک کی طرف، کہ ملوک جب آتے ہیں تو وہ فاسد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ملکہ بلقیس کی نظر جناب سلیمان پر بھی یہی ہے کہ وہ فساد کرے گا، نہ کہ ایک نبی، یہ مسئلے والی نظر ہے. اور پھر آگے اللہ کا کلام ہو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، گویا اللہ بھی تصدیق کر رہا ہے اس ملکہ بلقیس کی بات کی کہ وہ جو مفسد سمجھ رہی ہے تو اللہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، قرآن کی نظر میں پیغمبر جو ہوتا ہے وہ مصلح ہے، نبی مصلح ہے، مفسد نہیں ہے. لہٰذا اس کی خاطر کہا گیا ہے کہ کذالک یفعلون بھی ملکہ بلقیس کی بات ہے. نقطہ دقیق تھا، توجہ فرمائیے آپ نے. جی آغا جان. الخامسو
खामिसो कद यूसलो बिल महकियत गैर महकी, कभी कभी जुमला महकिया के साथ गैर महकी जो है वो मिला हुआ होता है। वहुवल्लज़ी युसम्मीहिल मुहद्दिसून मुदरजा, वहुवल्लज़ी, और ये वो जुमला है जिसको मुहद्दिसीन नाम देते हैं मुदरजन, मुदरज का, मुदरजन यानी ज़मीमा होने वाला। वहुवल्लज़ी, ये वो है जिसको मुहद्दिसून नाम देते हैं मुदरजन, कि ये जुमला मुदरज है यानी ज़मीमा हुआ है। व मिन हो, और इसी मौरिद में से है, इसी पांचवी तंबीह में से है कि महकी के साथ गैर महकी मिला हुआ था, इसी मौरिद में से है क्या, व कज़ालिका यफ़अलून बाद हिकायत कौलिहा, मलका सबा के कौल की हिकायत के बाद, व कज़ालिका यफ़अलून, कज़ालिका यफ़अलून भी ये गैर महकी के साथ आया है। पूरी आयत पढ़ू ना। कालत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, ये कालत मलका ने कहा था। व कज़ालिका यफ़अलून, ये जुमला गैर महकी है, कलाम खुदा है और उस मलका की तस्दीक कर रहा है। मुसन्निफ इस तरह कहना चाहते हैं, यानी कज़ालिका यफ़अलून कालत इन्नल मुलूका व इज़ा दखलूहा, तो आखिर तक कालत की ये बात नहीं है, मलका की ये बात नहीं है, बल्कि कज़ालिका यफ़अलून कलाम खुदा है और उस मलका की तस्दीक की है। और फिर अर्ज किया है कि बाद ने इसको रद्द कर दिया है और कहा कज़ालिका यफ़अलून भी मलका की ही बात है, वरना जो इश्काल किया है वो लाजिम आ रहा है। ठीक है, बाज की बात की है। वह हाज़िल जुमलतो मुस्तानिफ़तुन, ये जुमला मुस्तानिफ़ा है। ठीक है ना, कौन सा, कज़ालिका यफ़अलून वाला। ला युक़द्दरु लहा कौलुन, कज़ालिका ला यफ़अलून के लिए कौल को मुक़द्दर नहीं किया जाता, इसके लिए कौल मुक़द्दर नहीं है। तवज्जो फरमा लिया आपने आगा जान। अच्छा, अल बाबुस्सानी मिनल अबवाब अल्लती तक़उ फ़ीहिल जुमलतु मफ़ऊलन बाबु ज़न्ना व आलमा। तवज्जो फरमाइए अज़ीज़ो, पीछे हमने एक जगह पे बात की थी, तक़उल जुमलतु मफ़ऊलन फ़ी सलासते अबवाब, जुमला मफ़ऊल वाक़ होता है 3 अबवाब में। इन तंबीहात से पीछे पीछे, तंबीहात से पिछले सफ़े पे, जब तंबीहात शुरू की तो उससे थोड़ा पीछे, तक़उल जुमलतु मफ़ऊलन फ़ी सलासते अबवाब, जुमला मफ़ऊल वाक़ होता है 3 अबवाब में। पहला बाबुल हिकायत, जुमला मफ़ऊल वाक़ होता है 3 अबवाब में। पहला जो है वो बाबुल हिकायत था जिसको पढ़ा, अभी दूसरा शुरू कर रहे हैं। जुमला जो मफ़ऊल वाक़ होता है पहला बाबुल हिकायत, अब उनमें दूसरा क्या है, दूसरा बाबे ज़न्ना, ठीक है, और आलमा का जो मफ़ऊल है, जुमला जो बाबे ज़न्ना का मफ़ऊल वाक़ हो रहा है और आलमा का मफ़ऊल वाक़ हो रहा है। ठीक, ज़न्ना का दूसरा और आलमा का तीसरा जो मफ़ऊल वाक़ हो रहा है, ज़न्ना का दूसरा और आलमा का तीसरा। ठीक, ये दूसरा है, दूसरा बाब है जिनमें जुमला मफ़ऊल वाक़ होता है। बाब ज़न्ना और आलमा को मद्देनज़र रखो, ज़न्ना का दूसरा मफ़ऊल और आलमा का तीसरा मफ़ऊल है। चूंकि ये दोनों असल में क्या है आगा जान, खबर हैं। ज़न्ना और आलमा का दूसरा, ज़न्ना का दूसरा और आलमा का तीसरा असल में वो खबर है और वो जुमला खबर वाक़ हो सकता है। ठीक हो गई बात। तवज्जो, अल बाबुस्सानी मिनल अबवाब अल्लती तक़उ फ़ीहिल जुमलतु मफ़ऊलन बाबु ज़न्ना व आलमा। दूसरा बाब मिनल अबवाब, अबवाब अल्लती तक़उ फ़ीहिल जुमला मफ़ऊलन, जिसमें जुमला मफ़ऊल वाक़ होता है, बाबु ज़न्ना व आलमा है। फ़इन्नहा तक़उ मफ़ऊलन सानियन लिज़न्ना व सालिसन लिआलमा। फ़इन्नहा, ये जुमला तक़उ मफ़ऊलन सानियन लिज़न्ना, ज़न्ना का दूसरा मफ़ऊल वाक़ होता है। ये जुमला
زنا کا دوسرا مفعول اور علم کا تیسرا مفعول واقع ہوتا ہے. وذالک یہ زنا کا دوسرا مفعول اور علم کا تیسرا مفعول. لأن اصلہما الخبر چونکہ ان کی اصلہما ہوا زنا کا دوسرا علم کا تیسرا مفعول اصل میں کیا ہے؟ الخبر و خبر ہیں. ووقوعہ جملۃ صائغ خبر کا جملہ واقع ہونا جائز ہے. کما فی قول الامام علی ابن الحسین علیہ السلام جیسا کہ قول امام علی ابن الحسین علیہ السلام میں ہے. وَأَرَى نَفْسِي تُخَاتِلُنِي ارا نفسی تخاتلنی یہ جملہ ہے اور ارا کا اغجان دوسرا مفعول ہے محلن منصوب واقع ہوا ہے. ارا نفسی تخاتلنی میں ارا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے نفسی کہ میرا نفس تخاتلنی مجھے فریب دیتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات اغجان. موفق معید رہو سلامت رہو میرے بھائیو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.